4776 4776 ہے۔ حدیث کافی طویل ہے۔ اس میں جو کنسرننگ پورشن ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ راوی کہتا ہے کہ پھر میں عبداللہ کے قریب ہو گیا اور ان سے کہا، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا آپ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے؟ تو عبداللہ نے اپنے کانوں اور اپنے دل کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا، میرے کانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور میرے دل نے اسے محفوظ رکھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کے چچا زاد بھائی معاویہ ابن ابو سفیان ہمیں اپنے اموال کو ناجائز طریقے سے کھانے اور اپنی جانوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اپنے اموال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ ایسی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے کی جائے، اور نہ اپنی جانوں کو قتل کرو، بے شک اللہ تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ راوی نے کہا کہ عبداللہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہا، اللہ کی اطاعت میں ان کی اطاعت کرو اور اللہ کی نافرمانی میں ان کی نافرمانی کرو۔ اب اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ راوی نے عبداللہ سے کہا ہے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہے، ان سے کہا کہ بھائی یہ جو آپ کا چچا زاد بھائی ہے یہ ہمیں کہتا ہے کہ چچا زاد بھائی یعنی معاویہ، یزید کا باپ جو ہے معاویہ، وہ کہتا ہے کہ جی تم لوگوں کے اموال ناجائز طریقے سے کھایا کرو، ناجائز طریقے سے لوٹا کرو، اور لوگوں کو جو ہے نا ناجائز طریقے سے قتل کیا کرو، جبکہ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، لوگوں کو ناجائز طریقے سے قتل نہ کرو۔ تو عبداللہ جو ہے نا وہ کچھ لمحے کے لیے تو خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اللہ کی فرما برداری کرو اور اس کی فرما برداری نہ کرو۔ تو اب ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھانا اور ناجائز طریقے سے لوگوں کو قتل کرنا اگر یہ فضیلت ہے تو ماشاءاللہ ایسی فضیلت جو ہے پھر معاویہ ابن ابو سفیان کو مبارک ہو۔ دوسری جو روایت ہے وہ بھی صحیح مسلم میں، صحیح مسلم کی جلد نمبر 3 میں ہے، اور یہ حدیث نمبر 6628 ہے، 6628۔ یہ حدیث بھی میں لفظ بلفظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ خود اس کا تجزیہ کر لینا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے میرے دونوں کندھوں کے درمیان تھپکی دی اور فرمایا، جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں معاویہ کا پتہ کر کے آیا، پھر میں نے عرض کیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے پھر آ کر عرض کیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ فقال لا اشب اللہ بطنا، اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ ترجمہ جو ہے نا اس کا صحیح یہ بنتا ہے، اور مترجم نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے یا بدعا ہے، اس کا فیصلہ آپ کریں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہوں۔ اہل سنت کے ایک حدیث کے ایک امام ہیں، امام نسائی، انہوں نے علی علیہ السلام کے بارے میں ایک کتاب لکھی تھی، خصائص علی، جس میں انہوں نے علی علیہ السلام کے بارے میں 188 صحیح حدیثیں جمع کی ہیں، 188 صحیح حدیثیں انہوں نے اس میں لکھی تھی۔ پھر ایک مرتبہ آپ شام گئے، دمشق، وہاں پر لوگوں نے آپ کو پکڑ لیا، لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے علی علیہ السلام کے بارے میں کتاب لکھی ہے، معاویہ کے بارے میں کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ تو امام نسائی نے کہا کہ معاویہ کے بارے میں مجھے کوئی صحیح حدیث ملی ہی نہیں ہے، اگر کوئی صحیح حدیث ملی ہوتی تو میں ضرور اس کے بارے میں کتاب لکھتا۔ ہاں البتہ ایک حدیث صحیح ہے، ایک صحیح حدیث مجھے ملی ہے، اب تم اسے جو ہے نا وہ فضیلت میں سمجھتے ہو یا مذمت میں سمجھتے ہو، یہ تمہاری مرضی۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ کون سی حدیث ہے؟ تو آپ نے یہی حدیث سنائی، یہ حدیث کہ رسول اکرم نے معاویہ کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔
اس پر انہوں نے پکڑ کر حضرت امام نسائی کو اتنا مارا کہ ان بیچارے کو شہید کر دیا. ان کو وہ شہید ہو گئے ان کی تشدد کی وجہ سے. تیسری جو روایت صحیح مسلم کے اندر ہے وہ جلد سویم میں کتاب فضائل صحابہ ہے، کتاب فضائل صحابہ، اور حدیث نمبر ہے 6409. 6409. یہ بھی عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ کہ مسلمان نہ ابو سفیان کی طرف دیکھتے تھے اور نہ ہی اس کے پاس بیٹھتے تھے. تو ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 باتیں مجھے عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا جی ہاں بتاؤ. عرض کیا میری بیٹی ام حبیبہ بنت ابو سفیان اہل عرب سے حسین و جمیل ہیں، میں اس کا آپ کے ساتھ نکاح کرتا ہوں. آپ نے فرمایا بہتر. پھر عرض کیا کہ اور معاویہ کو اپنے لیے کاتب مقرر کر لیں. آپ نے فرمایا بہتر. آپ مجھے حکم دیں کہ میں کفار سے لڑتا رہوں جیسا کہ میں مسلمانوں سے لڑتا تھا. آپ نے فرمایا بہتر. یہ 3 مطالبات جو ہے وہ ابو سفیان نے کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اکرم نے تینوں کے اوپر حامی بھر لی. اب یہ حدیث اس کی سند کیسی ہے، اس کی روایت کیسی ہے، اس کی درایت کیسی ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اس میں ایک مطالبہ جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ میری بیٹی ام حبیبہ سے شادی کر لیں. حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت اچھی خاتون تھی، بہت اچھی. اور رسول اکرم کی جو شیعہ ازواج ہیں، 5 شیعہ ازواج تھیں آپ کی، 4 سنی ازواج تھی. یہ ڈفرینسیشن میں نے خود کر رکھی ہے، لیکن 5 ایک گروپ میں تھی، 4 ایک گروپ میں تھی. تو وہ جو 5 شیعہ ازواج تھی ان میں ام حبیبہ شامل تھی. رسول اکرم سے انتہائی محبت کرنے والی، اہل بیت سے انتہائی محبت کرنے والی، سیدہ فاطمہ زہرا کے پاؤں دھو کر پینے والی، اور اپنے باپ اور بھائی کے اوپر لعنت کرنے والی. تو ام حبیبہ کے بارے میں انہوں نے کہا، مطالبہ یہ تھا کہ ام حبیبہ سے کیسے آپ نکاح کر لیں. یہ ابو سفیان کب مسلمان ہوا ہے؟ فتح مکہ کے وقت. فتح مکہ کب ہوا ہے؟ 8 ہجری میں. اب میں آپ کو ایک روایت سنا رہا ہوں فضائل اعمال سے. فضائل اعمال جو کہ دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت والوں کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ کی لکھی ہوئی ہے. اس کا جو پرانا ورژن ہے اس میں حکایات صحابہ میں صفحہ نمبر 181 کے اوپر ام المومنین ام حبیبہ کا چیپٹر قائم کیا گیا ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ نکاح، یعنی ام حبیبہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نکاح ہے، یہ نکاح 7 ہجری میں ہوا جیسا کہ اکثر کا قول ہے، یا 6 ہجری میں جیسا کہ بعض نے کہا ہے. صاحب تاریخ خمیس نے لکھا ہے کہ ان کا نکاح 6 ہجری میں ہوا ہے اور رخصتی 7 ہجری میں، جب یہ مدینہ طیبہ پہنچی تھی. کیونکہ ام حبیبہ جو ہے وہ حبشہ کی جانب ہجرت کر گئی تھی. وہاں پر آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، پھر آپ واپس مکے آئی تھی. مکے میں جو ہے نا وہ اپنے باپ کے گھر آئی تو باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا کہ تم مسلمان ہو گئی ہو، تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر وہ وہاں سے مدینے پہنچی ہیں، پیدل سفر کر کے مکے سے مدینے. پاؤں زخمی تھے، بالکل بری حالت تھی آپ کی، اور وہاں مدینے پہنچی ہیں، اور مدینے میں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ نکاح فرمایا تھا. اچھا، یہی مولانا ذکریہ لکھتے ہیں کہ بعض کتب تاریخ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے باپ نے نکاح کیا، مگر یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے باپ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اس قصے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. یعنی وہ نکاح جو ہے نا، شادی یا نکاح جو بھی، وہ 7 ہجری میں ہوا ہے، اور معاویہ ابو سفیان جو ہے وہ 8 ہجری میں مسلمان ہوا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ جعلی حدیث ہے، یہ گڑی ہوئی حدیث ہے، یہ مرفوع حدیث ہے. اور اس سے ایک اس حدیث کو لے کر بعض لوگوں نے جو ہے نا وہ معاویہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کاتب وحی تھا. حالانکہ اس کے الفاظ آپ دیکھ لیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ میرے بیٹے معاویہ کو کاتب مقرر کر لیں. یہ نہیں لکھا ہے کہ کاتب وحی مقرر کر لیں.
صرف کاتب مقرر کرنے کا کہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم نے کہ جب انہوں نے حامی بھری ہے تو یقیناً اس سے کتابت کا کام لیتے ہوں گے، لیکن یہ علامہ ابن کثیر جو ہے تفسیر ابن کثیر بھی اس نے لکھی ہوئی، اور البدایہ والنہایہ جو تاریخ ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے وہ بھی اس نے لکھی ہے۔ تو اس نے البدایہ والنہایہ میں علمی خیانت کرتے ہوئے یہ جو کاتب ہے، جو یہ ابو سفیان نے جو یہ کہا تھا نا کہ میرے معاویہ کو آپ کاتب رکھ لیں، تو اس نے الفاظ کو تبدیل کیا ہے، علمی خیانت کی ہے، اور کاتب کی جگہ پر کاتب الوحی کے الفاظ اپنی طرف سے ڈال دیے، الوحی کے الفاظ اپنی طرف سے ڈال کر، اور اس کو کہہ دیا کہ جی وہ تو کاتب وحی تھا۔ تو اس قسم کی علمی خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اور پھر یہ قاضی ظہور احمد فیضی ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے الاحادیث موضوعہ فی فضائل معاویہ، یعنی شان معاویہ میں باطل روایات کا رد۔ تو جتنی بھی معاویہ کے بارے میں حدیثیں وارد ہوئی ہوئی ہیں وہ سب جعلی ہیں، وہ سب جھوٹی ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی اس حدیث کے بارے میں بتا دیا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے لیکن جعلی ہے، جھوٹی ہے، گڑی ہوئی ہے، مرفوع حدیث ہے۔ تو اس طریقے سے جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب اس قسم کی ہیں۔ تو یہ احادیث کے حوالے سے گفتگو ہو گئی۔ اب مزید کوئی آپ کا سوال ہو تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔